أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج یہ ہماری آخری کلاس ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ ہم اس کلاس میں کور کر سکتے ہیں جتنا وہ کر لیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ کورس بیسیکلی 7 دن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور 2 دن آپ کے اس کورس کے لیے کم اس لیے کیے گئے کہ آنے والے ہفتہ اتوار کے دن اگر کوئی اور جو ہے وہ ٹریننگ کرانا چاہے، جیسا کہ اس دن بات ہو رہی تھی، تو وہ کرا سکے۔ رہے یہ 2 لیکچر جو میں نے اس سے شارٹ کر دیے ہیں، انشاءاللہ سوار کو میں کوشش کروں گا کہ وہ 2 لیکچر جو ہیں ان کو بھی ہم سن لیں اور سمجھ لیں، کیونکہ اس کے اندر QC1 کے جو ہے۔ اچھا، آواز کم آ رہی ہے؟ تو وہ جو 2 لیکچر آپ کے شارٹ کیے گئے تھے ان کو ہم سوموار کے دن کوشش کریں گے کہ دونوں کو کور کر لیں، تاکہ آپ کا یہ سلیبس جو ہے وہ یونیفارم جو چل رہا ہے وہ پورا ہو جائے۔ آج ہم نے کل کے رہے ہوئے پورشن، یہ کل رہ گیا تھا زوم کا، اسے پہلے کور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اس کے آپریٹ کرنے کا۔ زوم آپ نے کلاس سے کم 10 منٹ پہلے کھولنا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بر وقت آپ کسی کو جو ہے وہ بتا سکیں اور مدد لے سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ نارملی جو ہے 10-15 منٹ پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر زوم کھلا ہوا ہے تو انہیں تسلی ہوتی ہے، اچھا جی کوئی کلاس ہوگی، کچھ ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ممکن ہے کہ جو انٹرنیٹ کا اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی اور آپ کے سسٹم کا مسئلہ آ رہا ہے، سلائیڈوں کا مسئلہ آ رہا ہے، وہ آپ کو نہیں پتہ چل سکتا۔ دوسرا ہے کنٹرولنگ چیٹ۔ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ چیٹ کے اندر بہت زیادہ بات چیت لکھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم نے یہ بھی دیکھا آپس میں شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں گپ شپ چلتی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں چیٹ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اس کا آپشن ہوتا ہے یا تو آپ چیٹ کو جو ہے وہ صرف مختص کر دیں ہوسٹ اور کو ہوسٹ کے لیے، اور یا پھر جو ہے وہ چیٹ کو پرسنلائز کر دیں کہ وہ کوئی دوسرا اس کو کسی اور کو لکھ ہی نہ سکے۔ شیئرنگ اسکرین جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے جو ہے سب چیزیں تیار کر لی، جب شیئر کر رہے ہیں سلائڈیں شیئر نہیں ہو رہی، یا شیئر ہو رہی ہیں تو وہ جو ہے فل اسکرین نہیں ہو رہی ہے۔ PDF میں بھی اور پاور پوائنٹ دونوں میں فل اسکرین کرنی پڑتی ہے، آپ کا آپشن کام نہیں کر رہا، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے سسٹم پہ کہ اس کا آپشن کہاں ہے۔ تو اس لیے جب آپ اپنی ذاتی جو ہے پریکٹس کرتے ہیں، اس میں آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہوتی ہے کہ آپ شیئر کر لیتے ہیں اور اس کو پورا فل کر لیتے ہیں اور اس کے مسائل کا پتہ ہے۔ اگر آپ کے سیٹ میں یا آپ کے سسٹم میں پرابلم ہے تو آپ ریکویسٹ کر کے کسی اور کے سیٹ یا سسٹم سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریکارڈنگ۔ ریکارڈنگ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ جیسے آپ ریکارڈنگ کے آپشن پہ جاتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے ریکارڈ آن دس کمپیوٹر اور آن کلاؤڈ۔ کلاؤڈ بیسیکلی جو ہے وہ سینٹرل ریکارڈنگ ہوتی ہے جو زوم جو ہے آنر کے اکاؤنٹ میں کرتا ہے، یعنی جس کا وہ فورم اکاؤنٹ ہے جس کے نام پہ، اس کا اپنا ایک جو ہے ریکارڈنگ کا جو ہے زوم کا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کلاؤڈ کرتے ہیں ساری ریکارڈنگ اس میں چلی جاتی ہے، اس کو کوئی اور ریٹریو نہیں کر سکتا، اس کو صرف وہی ریٹریو کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، پروسیس کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کریں گے ریکارڈ آن مائی کمپیوٹر یا دس کمپیوٹر، تو وہ پھر ریکارڈنگ صرف آپ کے پاس ہوگی، کلاؤڈ میں نہیں جائے۔
اس کے بعد ہے کلاؤڈ جو ہے بیسیکلی آنر ہوتا ہے جو کمپیوٹر یا ڈیوائس جس پہ اس نے آپ کو رجسٹر کیا ہوتا ہے اس پہ جا کے اس کی ریکارڈنگ اوپن ہوتی ہے. پھر ہے پاز اینڈ اسٹاپ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک ٹیچر جو ہے پڑھا رہا ہے اور پڑھاتے پڑھاتے جو ہے وہ اس کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا وہ بریک دے دیتا ہے کہ جی اچھا جی 2 منٹ کے بعد ملتے ہیں 5 منٹ کے بعد ملتے ہیں, اچھا یہ جی آپ پڑھ لیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکثر کاشف کی کلاس میں وہ ایک خاص پوائنٹ پہ پہنچ کے جو ہے اس کلاس کو کچھ ٹائم دے دیتے ہیں. تو اس دوران میں کیا ہوتا ہے کبھی تو وہ خود پاس کر دیتا ہے, کبھی پھر میں کر دیتا ہوں پاس. یعنی آپ ایز اے کو ہوسٹ جو ہے یو ہیو دا رائٹ کہ آپ جو ہے ریکارڈنگ کو پاس بھی کر سکتے ہیں, اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں, اسٹارٹ بھی کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اسپیکر ہے وہ جو ہوسٹ ہے وہ بھول جاتا ہے ریکارڈنگ, تو آپ خود بھی اس کی یہ جو ہے ریکارڈنگ آن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پروسیسنگ فار اپلوڈ. اپلوڈ کے لیے کیا ہوتا ہے جب آپ کی ریکارڈنگ ریکارڈ ہو جاتی ہے زوم پہ, جو ہی آپ زوم آف کرتے ہیں تو وہ پروسیس کرتا ہے کمپیوٹر. زوم جو ہے اس کو پروسیس کر کے کنورٹ کرتا ہے MP4 میں. یعنی بیسک ریکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ تو ریکارڈ ہوتی ہے اس کے زوم کے جو ہے سسٹم پہ, پھر سسٹم سے وہ آپ کے سسٹم پہ کنورٹ کرتا ہے MP4. بیسیکلی MP3 جو ہے آڈیبل ہوتی ہے, یہ جو آڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں جیسے نعتیں ہیں, سانگز ہیں, تقریریں ہیں, صرف سنائی دیتی ہیں, تصویر نہیں آتی, اسے کہتے ہیں MP3. MP4 میں کیا ہوتا ہے آڈیو کے ساتھ ویڈیو بھی ہوتی ہے, جیسے یہ ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں یہ MP4 ہوتی ہے. تو MP4 کی ریکارڈنگ جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے, جب پروسیس ہو جاتی ہے تو ریکارڈنگ بن جاتی ہے. اب اس ریکارڈنگ کو جو ہے آپ نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے ایک اپنا اکاؤنٹ ہونا چاہیے, انٹرنیٹ پہ چینل ہونا چاہیے, فری ہوتا ہے, آپ اپنا چینل بنا سکتے ہیں اور اس چینل سے آپ اپلوڈ کرتے ہیں تب وہ ہوتی ہے, شیئر ہوتی ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ ریکارڈنگ آپ کو ہر ایک کو جو ہے ریکارڈنگ بھیجنی پڑتی ہے, لیکن اگر آپ اپلوڈ کر لیتے ہیں تو صرف لنک بھیجنا پڑتا ہے, ریکارڈنگ جو ہے وہاں پرماننٹلی لوکیٹ ہوتی ہے اور جو اس کو ایکسس کر لیتا ہے اس کے لیے وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. شیئرنگ ان دا گروپ کیسے کرتے ہیں؟ ایک دفعہ آپ نے اپلوڈ کر لی انٹرنیٹ پہ, آپ کے جو ہے چینل پہ یا جو ہے کسی کے بھی چینل پہ جس پہ آپ نے شیئر کیا ہے وہاں پہ شیئر ہو گئی ہے, اپلوڈ ہو گیا, وہاں سے آپ لنک لیتے ہیں اور جس گروپ کو لنک بھیجتے ہیں ان کو وہ جو ہے پتہ چل جاتا ہے, اچھا جی وہ جا کے دیکھیں. اس کے بعد ہے کلوزنگ. جب آپ اپنے ریویژن یا جو ہے وہ ٹیچنگ پوری کر لیتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ زوم کو کلوز بھی کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیے زوم کو اوپن بھی ہوسٹ کرتا ہے, کلوز بھی ہوسٹ کرتا ہے. کوئی ہوسٹ جو ہے وہ کلوز نہیں کر سکتا نہ اوپن کر سکتا ہے. تو اوور آل انچارج جو ہے ہوسٹ ہوتا ہے سسٹم میں, کنڈکٹ کراتا ہے وہ لیسنس کو یا ریویژن کو, انوالو کرتا ہے کلاس کو, انٹریکٹیو سیشن ہوتے ہیں آپس میں, مطلب جو ہے جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں اس طرح کلاس چلتی ہے, اس کو انٹریکٹیو کہتے ہیں. کی اسموتھ جو ہے انڈرسٹینڈنگ, اور کلاس کا رول یہ ہے کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں وہ اگلے بندے کو سمجھ آ رہا ہے. اگر اسے وہ کنفیوژن ہو رہی ہے یا اسے پرابلم ایشو ہو رہا ہے تو آپ نے وہ سالو کرنا ہوتا ہے, ہیلپ آؤٹ کرنا. بیک اپ اور انکریجمنٹ, آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے. آج کل تو یہ خاص طور سے میں دیکھتا ہوں انٹرنیٹ پہ بہت ہی ڈسٹربینس ہے, دو دو ایک ایک منٹ کے بعد جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے سسٹم اور آپ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. کہ ایسی صورت میں اگر آپ کا بیک اپ ہے تو وہ پھر جو ہے آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے اور وہ آپ کی جگہ کام کر رہی ہے. اوائڈ اننیسیسری ڈسکشن, یہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا, غیر ضروری جو ہے بحث سے اور جو ہے تکرار سے بچیے. آنسر کوائریز ریز, اگر کوئی سوالات اسٹوڈینٹ ریز کرتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ سوالات جوابات کا آخر میں سیشن رکھیں, جی سب سے آخر میں ہم جو ہے وہ سارے سوال جواب کریں گے, آپ اپنے سوالات نوٹ کرتے جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں جہاں پہ آپ کو پاز ملتا ہے, وقفہ ملتا ہے, اس میں آپ جو ہے کر لیں. تو یہ ہوسٹ کا کام ہوتا ہے. وہ ہوسٹ کے کیا کام ہے, وہ ہوسٹ کی کیا کیا ذمہ داری. پہلی بات ہے اسسٹنگ ہوسٹ. اس کا مین ایم رول یہ ہے کہ اس نے ہوسٹ کو مدد دینی ہوتی ہے, اس کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے.
اسی طرح کلیئرنگ آڈیو ویڈیو اسٹیٹس، وہ جو ہے وہ اس کو بعض چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بعض کنفرم نہیں ہوتے ہیں، اسے نہیں پتا ہوتا اس کی تصویر، آواز اور جو ہے اسکرین صحیح نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، تو کو ہوسٹ جو ہوتا ہے وہ اسے کنفرم کرتا ہے جی ہاں آپ کی آواز جو آ رہی ہے، تصویر بھی آ رہی ہے، آپ کی ویڈیو جو ہے ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اسکرین آپ کی ٹھیک ہے، اسے کلیئرنس کہتے ہیں۔ پوائنٹنگ اینی پرابلم ریزنگ ڈیورنگ کلاس، کلاس کے دوران اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس نے ہوسٹ کو بتانا ہوتا ہے۔ ایکچولی چیٹ جو ہوتی ہے نا وہ تین طرح کی ہوتی ہے، ایک چیٹ جرنل ہوتی ہے جس میں جب بھی کوئی لکھتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، پوری کلاس کو نظر آتا ہے، یہ جرنل ہے۔ ایک ہوتی ہے بٹوین ٹو انڈیویجول، ایک جو ہے وہ کسی کو بائی نیم چارٹ لکھتا ہے تو صرف وہ جسے لکھیے اسے ملتا ہے، اور تیسرا ہوتی ہے کلاس انٹو جو ہے ہوسٹ اینڈ ہوسٹ، اس میں جو ہے صرف وہ چیٹ ہوسٹ یا کو ہوسٹ کو نظر آتی ہے، باقی لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ جو کو ہوسٹ ہوتا ہے وہ ہوسٹ کے ساتھ ڈائریکٹ جو چیٹ کر کے اس کو پوائنٹ کرتا ہے وداؤٹ انفارمنگ اینی باڈی، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو ہے اس نے اسے کیا بتایا یا اس نے کیا پوچھا ہے، تو یہ آپس میں چیٹ کے ذریعے ڈائریکٹ اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ کنٹینیو لیسن ان کیس آف ٹیکنیکل پرابلم، اگر پرابلم ہو جاتا ہے ٹیکنیکل تو جو آپ ایز اے بیک اپ پہ ہوتے ہیں یا جو ہے کو ہوسٹ ہوتے ہیں، آپ نے کلاس کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سلائڈیں تیار ہیں، آپ چلا رہے ہیں، پھر تو آپ فوراً جو ہے سلائڈیں جو اپلوڈ کر لیں گے، شیئر کر لیں گے۔ اگر نہیں ہے تو آپ وربلی جو ہے کلاس کو کنٹرول کریں، کلاس کو تسلی دیں، جو کچھ ابھی تک پڑھا ہے اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ پوچھنا یا بتانا شروع کر دیں، مثلا کوئی ٹیبل ہے، ٹیبل کروانا شروع کر دیں، یا اسی پیٹرن پہ کوئی اور ایکسرسائز کروا دیں، یہاں تک کہ بوس جو ہے وہ خود جو ہے دوبارہ آ جائے یا اس کا سسٹم چل پڑے۔ امپورٹنٹ جو پوائنٹس اور ایشوز ہوتے ہیں، بوس جو ہے وہ کلاس کے اندر مگن ہوتا ہے، اسے بھول جاتے ہیں، آپ نے اسے یاد دلانے ہوتے ہیں، جی آپ نے جو ہے وہ فلانی بات کی تھی وہ بتانی ہے، آپ نے فلاں پوائنٹ کہا تھا، یہ ریمائنڈنگ کو ہوسٹ کرتا ہے۔ کنٹرولنگ اسٹوڈینٹس ٹرینڈس کو کنٹرول کرنا، یعنی شور نہ کریں اور آپس میں جو ہے وہ بات چیت نہ کریں، اور جو ان کی چیٹ ہے وہ کنٹرول ہو، اور ان کی انٹری آؤٹ وغیرہ یہ سارے یہ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اینڈ آنسرنگ چیٹ وہ کیسے کرتا ہے، جو سوال آ رہے ہوتے ہیں ان کے چیٹ میں جواب دے رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، سر کاشف پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے بیک اپ میں جو ہے کئی جو ہے کو ہوسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کو ہوسٹ کا کام ہے۔ اسی طرح میوٹنگ، اگر کوئی شور ہو رہا ہے کسی کے مائک سے تو آپ جو ہے اس کو میوٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کو پہلے دن ہی جو ہے میوٹنگ ان میوٹنگ کا جو ہے بتا دیا گیا تھا، ایسے کرتے ہیں۔ لوورنگ ہے، اسی طرح لوگ جو ہے ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، یا جان بوجھ کے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ جی ہمارا سب سے اوپر ہاتھ نظر آتا رہنا، تو اس صورت میں یہ ایک تھم رول ہے، جب کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی سوال یا جواب کر لیا جاتا ہے یا انٹریکشن یا جو انٹریکٹیو سیشن کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ہینڈ کو ڈاؤن ہو جانا چاہیے، وہ نہیں کرتا ہے آپ کر دیں۔ اب ہوگا یہ کہ جب ڈاؤن چلا گیا وہ دوبارہ ریز بھی کرتا ہے تو وہ نیچے کیو میں جائے گا، اس کا نام اوپر نہیں رہے گا، اور اس طرح جو ہے ہوسٹ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ اچھا نیا ہے، ورنہ اسے دیکھنا پڑتا ہے اچھا اس نے کر دیا تھا، اس نے کہا بعض اوقات یاد بھی نہیں رہتا۔ کلوزنگ ویڈیو، اسی طرح اگر کوئی ویڈیو کھول لیتا ہے تو اس کا آپ کو پہلے دن میں نے بتایا تھا کہ یا تو آپ جو ہے ہوسٹ جو وہ آپ کی کیز ہیں اس میں جا کے جو ہے ان میوٹ کے آپشن کو آف کر دیں، اور یا پھر جیسے کوئی ویڈیو کھلتی ہے اس ویڈیو کو آپ نے آف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے دو طریقے، ایک تو یہ ہے کہ جیسی ویڈیو آف آن ہوتی ہے کسی کی، اس کا نام ٹاپ پہ جو ہے آ جاتا ہے ویڈیو کے ساتھ، اس ویڈیو والے پہ آپ کرسر لے جائیں تو آپ کو تین ڈاٹ نظر آئیں گے، جیسے تین ڈاٹ آتے ہیں ان میں آپ پریس کریں گے تو وہاں پہ ہوگا ویڈیو آف کا، آپ اسی کی ویڈیو وہاں سے آف کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پارٹیسپینٹس کے اندر نام ہے اس کا نام ڈھونڈیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے اس پہ آپ کلک کریں گے 3 پوائنٹ پہ، وہاں پہ لکھا ہوگا ویڈیو آف، اس کی ویڈیو آف کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے اسے کلوز کرنا ہوتا ہے۔ آنسرنگ، اچھا یہ بتا دوں، یہ جو ویڈیو کھلی ہوتی ہے نا یہ ہوسٹ کو نہیں نظر آ رہی۔ آنسرنگ کوشچن ان چیٹ، یہ پہلے بتا دیا۔ گائیڈنگ، آپ نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، خاص طور سے بعض اوقات جو شروع میں بیچز آتے ہیں ان میں
لوگ جو ہے وہ میوٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے آپ کو، یا جو ہے وہ مائک نہیں اٹیچ کر رہے ہوتے، تو آپ نے گائیڈنگ کر دی۔ وارننگ پارٹیسپینٹ، بعض اوقات پارٹیسپینٹ بہت ہی ناسٹیس کر رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں وارننگ بھی دے سکتے ہیں، یا انہیں پوٹنگ ان ویٹنگ روم، سر کاشف سے اسے پسند نہیں کرتے، لیکن ہم نے کئی دفعہ ایسا بھی کیا ہے۔ اور ریموونگ ناسے، اور جب بہت ہی حد سے زیادہ ہو جائے، کوئی بڑھ جائے، اس کو کلاس سے نکال، ٹھیک ہے، وہ فوراً ہی دوبارہ کلاس میں آ جائے گا، لیکن آنے میں جانے میں اس کا وقت ضائع ہوگا، اور اس دوران میں کلاس شروع چلتی ہے۔ ٹپس یہ ہے، بیک گراؤنڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، مثلا آپ ریویژن کرا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کسی اور کا نام دیا ہوتا ہے، جب آپ کو وہ شیڈیول ایشو ہوتا ہے، اس شیڈیول میں آپ کے ساتھ ایک نام بیک اپ کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رجحان رکھیں، اور کوشش کریں وہ بھی آپ کی طرح جو ہے پوری تیاری کر کے بیٹھا ہو، کہ جیسے ہی آپ کا اگر سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ ایک دم جو ہے سلائڈ جو ہے اسکرین شیئر کر کے آپ کو ہیلپ کر دے، یا جو ہے وہ آپ کی جگہ پہ کروا لے اگر آپ کا نیٹ بالکل آپ کو پرمٹ نہیں کر رہا۔ اسکرین شیئرنگ جو ہے وہ آپ کو دونوں کو آنی چاہیے، پارٹیسپینٹس آپ کو نظر آنے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا پارٹیسپینٹ جو ہے وہ کس، کون کون ہے، کیا ہے، کس نے ہینڈ ریز کیا، کس نے جواب دیا، کون نہیں دے رہا ہے، کس کا مائک کھلا ہوا ہے، کس کا شور ہو رہا ہے، تو پارٹیسپینٹ ویزیبل ہونے چاہیے۔ چیٹ ایڈجسٹ میں چیٹ کو بھی اسی طرح آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یا وقت پڑنے پر کھول سکتے ہیں۔ پن اینڈ اسپاٹ، یہ اسپاٹ لائٹنگ جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مثلا جیسے کوئی کیمرہ آن ہوتا ہے ویڈیو کے لیے، تو اس کے لیے جو ہے جیسے آپ اس پر جائیں گے، تو یہ دیکھیے اس وقت یہ میرا ویڈیو آپ کو آن ہے، آپ اس پہ اپنا کرسر لے جا کے دیکھیں آپ کو کیا نظر آتا ہے۔ میری کیمرے پہ جو ہے آپ اپنا کرسر لے جائیں، اور جو 3 نکات ہیں ان 3 نکات کو اوپن کر کے مجھے بتائیے کیا کچھ نظر آ رہا ہے۔ جی، آپ سب انمیوٹ ہے میری طرف سے، تو یہ آپ کا جواب نہیں آ رہا۔ سر نیو سر پروفائل ہے، میوٹ، اسٹاپ ویڈیو، چیٹ، پن، ریموو اسپاٹ لائٹ، یہ لکھا ہوا ہے، اور یس، رپورٹ۔ یہ جو اسپاٹ لائٹ لکھا ہے نا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر کسی کی تصویر نظر نہیں آ رہی ہے اور اس نے کیمرہ کھولا ہوا ہے، وہ ریویژن کرا رہا ہے یا کلاس لے رہا ہے، تو آپ اس کے نام یا کیمرے کے اوپر جا کے 3 پوائنٹ پہ جب پوائنٹ کریں گے تو وہاں پہ یہ آپشن آئے گا اسپاٹ لائٹ، اسپاٹ لائٹ کریں گے تو اس کی تصویر نظر آنے لگے، اور اگر جیسے ابھی یہ یہاں پہ لکھا ہے ریموو اسپاٹ لائٹ، آپ میں سے کوئی اس ریموو اسپاٹ لائٹ کو جو ہے پریس کرے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے میری تصویر جو ہے وہ بند ہو گئی، میرا کیمرہ آف ہو گیا، کیوں؟ کسی نے مجھے وہاں سے ریموو کر دیا۔ تو یہ جو ہے اس کو ابھی میں نے جب دوبارہ کیا، وہاں میرے پاس آپشن آ جائے اسپاٹ لائٹ فار جو ہے ایوری ون، میرے کرنے سے پہلے ہی کسی نے جو ہے مجھے اسپاٹ لائٹ کر دیا، اس کا مطلب ہے آپ لوگ بھی کسی کو اسپاٹ لائٹ خود کر سکتے ہیں، یا اسپاٹ لائٹ سے ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے آپشن ہیں پھر سے جو ہے وہ کیمرے پہ رکھ کے 3 نکات کو پریس کر کے دیکھیے، اس میں آپ کے پاس چیٹ کا آپشن آ رہا ہے، ویڈیو اسٹاپ کا آ رہا ہے، پن اور ریموو اسپاٹ کا آ رہا ہے، میک جو ہے آپ کو ہوسٹ کا نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ یہ صرف ہوسٹ کے پاس آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ریموو آن جو ہے ہوسٹ پرمیشن، ری نیم کا آپشن آ رہا ہوگا، یا رپورٹ کا نام، اس طرح کے جو ہے آپشن آ رہے ہوں گے، یہ سارے آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پارٹیسپینٹس کے لیے مختلف ہوتے ہیں، مثال کے طور پر صحرا جبین جو ہے وہ اس وقت پارٹیسپینٹ ہے، ان کی ابھی تک کیمرہ ویڈیو کچھ نہیں آیا ہے، آپ جیسے ہی کرسر لے جائیں گے وہاں پہ 3 نکات ہیں، اس 3 نکات پہ پریس کر کے دیکھیں اور مجھے بتائیے کیا کیا آپشن مل رہے ہیں ہمیں۔ صحرا جبین کے اکوپمنٹ کے اوپر 3 نقطوں پہ کلک کر کے آپشن بتائیے کیا کیا مل رہا ہے۔ چیٹ، ہاں سر آسک ٹو اسٹارٹ ویڈیو، پن اور رپورٹ۔ سر ہمیں بھی کوز بنا دیجیے، ہمیں کچھ بھی آپشن نظر نہیں آ رہا۔
जी सर, अब आ रहे हैं। चलिए, ये आपको बताना जरूरी था कि आप जब एज ए होस्ट करते हैं तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है और आप क्या क्या कर सकते हैं चैट होस्ट के साथ या इंडिविजुअल के साथ। ये नहीं कि आप सिर्फ होस्ट के साथ, किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ भी आप बाई नेम जो है चैट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। पावर पॉइंट ड्रॉप होता है तो आप फौरन जो है उसको स्लाइड्स की सपोर्ट दे सकें, या आप उसकी जगह जो है रिवीजन या जो है क्लास को रन कर सकें। तो ये था जोन के बारे में कुछ चीजें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने बता दी। अब आपको माजी का मैंने बताया था कि लामतें आपको याद करनी होती हैं, वा ता तुम ना, और उसके साथ अफाल को जोड़ना होता है। अब आज जो है मुदारे को देख लीजिए। मुदारे में हम क्या करते हैं, इलामत मुदारे जोड़ते हैं, इलामत मुदारे के बाद फेल को जोड़ते हैं, और जो है उसको जो है मुदारे का फेल बना लेते हैं, आखिर में पेश डालते हैं। मसलन फाला से याद लगाया, या फालू हो गया। ये है वाहिद। अब वाहिद की जमा बनाने का तरीका क्या है, वाव नून। तो या फालू जो है ये, जिसे हम दोबारा बनाते हैं या, और आखिर में जो है वाव नून लगा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या फालूना। यानी जो मुदारे का पहला सीगा आपने बनाया या के साथ, उसके आखिर में वाव नून लगाएं तो वो जमा हो जाता है, या फालू या फालूना, या जालूना, यफ्तहू यफ्तहूना, यज़कुरू यज़कुरूना, सो फॉर सो। इसी तरह दूसरा सीगा होता है ता। ता के साथ जब आप फा एंड लाम लगाएंगे और पेश आखिर में, तो ये होगा तफालू। ये तफालू सामने वाले का है, इसकी जमा क्या होगा, वाव नून से तफालूना होता है। लेकिन हमारी तरकीब ये है डायलॉग की के तफलू के बाद हम अफलू हमजा वाला यफलू, यफलना, तफलू उसका हमेशा अफलू, और तफलू की जमा वाव नून से होगा तफलू। अब अफलू की जमा करेंगे, अफलू की जमा जो है वो इस तरह नहीं बनती वाव नून से, इसका ये होता है नून लगाते हैं तो बस यही है नफअलू। नफअलूना नहीं होता, बस ये आपने याद रखना है और तवज्जो रखनी है। अगर कोई नफअलूना कहता है या जो है नफ्तहूना कहता है, नजअलूना कहता है, तो समझ जाए कि उसको कंसेप्ट समझ नहीं आया, आपकी इस्लाह कराने की जरूरत है। ये था फाइल लाम से। इसी तरह जीम एम लाम से बनाएंगे तो क्या होगा, यजअलू यजअलूना, तजअलू अजअलू तजअलू नजअलू। फतहा से करेंगे तो यफ्तहू यफ्तहूना, तफ्तहू अफ्तहू तफ्तहू नफ्तहू। ये मुदारे का आपका पहला सेट हो गया। इसी तरह दूसरे सेट में नसरा से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यंसुरू। वाव नून लगाएंगे तो यंसुरूना, और सामने वाले के लिए ता लगाएंगे तंसुरू, और उसका अपोजिट हमजा के साथ आता है हंसुरू, और जमा जो है क्या होगा, तंसुरूना, और अगला नून से जो है जमा नंसुरू। अब ये था नसरा से। इसी तरह खलका से, खलका खलकू खलकता खलकतू खलकतू खलकना। इसी तरह जो है जकरा, जकरा बानून से जकरू, ता लगाने से, सॉरी, यजकुरू यजकुरूना, तजकुरू अजकुरू तजकुरूना नजकुरू। अबदा से याबुदू याबुदूना, ताबुदू ताबुदू ताबुदूना नाबुदू। इसका मतलब है ये दो सेट आपने सीखे। तीसरा सेट आपको पता है, हम बनाते हैं दरबा और समिया वाले। पहले समिया से बना ले। समिया से यस्मऊ यस्मऊना, तस्मऊ अस्मऊ, तस्मऊना नस्मऊ, और नस्म। इसी तरह दरबा से, दरबा दरबू दरबता दरबतु दरबतुम दरबना। और अगर जो है आलिमा से बनाए, आलिमा आलिमू आलिमता आलिमतु आलिमतुम आलिमना। और आमिला से आमिला आमिलू अमिलता अमिलतु अमिलतुम अमिलना। ये आपकी मुदारे के होंगे। तो क्या है,
فتح سے یفتح، اگر اس کے شروع میں حمزہ لگا دیں تو یہ بنتا ہے افتعمر. اب ہم یہ امر بنا دیں. ضربہ سے کیا ہوگا؟ اضرب، یہ دیکھیے. سمیہ سے کیا ہوگا؟ اسم. اس کا مطلب ضربہ، فتح اور سمیہ سے جو بھی چیز آئے گی وہ حمزہ اگر لگے گا زیر والا. لیکن جب یہ نصرہ سے حمزہ بناتے ہیں تو یہ پیش والا. انصر. ذکرہ سے اذکر. عبادہ سے اعبد. خلقہ سے اخلق. اب یہ دیکھیں فعلہ سے افعل، اور جمع اس کی افعلو، اور نہیں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لا تفعل، تا والا لیتے ہیں، تا والا، اور جمع لا تفعل. جعل سے اجعل، اجعلو، اور نفی کے لیے لا تجعل، لا تجعل. فتح سے افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتح. نصرہ سے انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. ذکرہ سے اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکر. عبادہ سے اعبد، اعبدو، لا تعبد، لا تعبد. خلقہ سے اخلق، اخلقو، لا تخلق، لا تخلق. ضربہ سے اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضرب. سمیہ سے اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمع. عالمہ سے اعلم، علم، لا تعلم، لا تعلم. عاملہ سے اعمل، اعملو، لا تعمل. اب ہم نے جو ہے دیکھیں تینوں زمانے کر لیے. ماضی کے زمانے ہم نے کل کر لیے تھے، مضارع کے جو ہے زمانے آج ہم نے 11 افعال کے کر لیے، اور امر و نہی کے بھی کر لیے. اس کا مطلب ہوا وہ جو آپ کی 3 چابیاں ہوتی ہیں نا، ماضی، مضارع، امر، آپ نے وہ 11 کے 11 ٹیبل جو ہے وہ کر لیے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم قرآن کا ایک بہت ہی اہم کنسپٹ ہے جو 20ویں سبق میں جا کے ہم پڑھتے ہیں. مثلا یہ ایک فعل ہے ناصرہ، اس کے معنی ہے اس نے مدد کی. اس کے ساتھ اگر ہم ہو کی ضمیر لگائیں تو لفظ بنتا ہے نصرہ ہو، اس نے مدد کی. ہو یعنی اس کی، اس نے اس کی مدد کی. اسی طرح اگر نصرو، ان سب نے مدد کی، اس کے ساتھ ہو لگائیں تو کیا ہوگا؟ نصرو، ان سب نے اس کی مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی. اگر ہو کی ضمیر لگائیں کیا ہوگا؟ نصرتا ہو، آپ نے مدد کی اس کی. نصرتو، میں نے مدد کی، ہو اس کی. نصرتو، میں نے مدد کی، ہو اس کی. اسی طرح اگر نصر تم کے ساتھ ہو ملائے، نصرتمو، اس میں جو ہے واو کا اضافہ ہو جائے. نصرتمو، تم سب نے مدد کی، ہو اس کی. نصرنا، ہم نے مدد کی، ہو اس کی. اب یہ جو ضمیر ہو ہے اس کی جگہ کوئی بھی ضمیر آ سکتے ہیں. مثلا ہم ہم کی ضمیر لے آتے ہیں، ہماری ترتیب یہی نا، ہم کا ای کمنا، تو آئیے ہم کو لاتے ہیں. نصرا، اس نے مدد کی، اگر ہم لگا دیں اس کے ساتھ، اس نے مدد کی ان سب کی. نصرو، ان سب نے مدد کی، ہم ان سب کی. ان سب نے ان کی مدد کی یا انہوں نے اپنی مدد آپ کی. نصرتا کے ساتھ ہم لگائیں، نصرتا، تو نے مدد کی، ہم ان سب کی. نصرتو، میں نے مدد کی، ہم ان سب کی. نصرتمو، تم سب نے مدد کی، ہم ان سب کی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی، ہم ان سب کی. یہ ہو اور ہم ہو گیا. اب اگلی ضمیر کیا ہے؟ کا کی آتی ہے. کا کی ضمیر لگا کے دیکھیں، نصرہ کا، اس نے مدد کی، کا آپ کی ہے تیری. نصرو کا، نصرو، ان سب نے مدد کی، کا آپ کی ہے تیری. نصرتا کا، تو نے مدد کی، کا تیری، تو نے تیری مدد کی یعنی تو نے اپنی مدد آپ کی. نصرتو کا، میں نے مدد کی تیری. نصرتمو کا، تم سب نے مدد کی تیری. نصرنا کا، ہم سب نے مدد کی تیری. اب نصر یہ تھا نا ہم کا، تو اگلا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ یا ہوتا ہے، یا متکلم کا یا.
جب یا کو لاتے ہیں تو اس سے پہلے ایک نون ملاتے ہیں، نون وقایہ اسے کہتے ہیں. نصرانی، نصرا، اس نے مدد کی نی میری. نصرونی، ان سب نے مدد کی میری. نصرتا، آپ نے مدد کی نی میری. نصرتو، میں نے مدد کی نی میری، میں نے اپنی مدد آپ کی. نصرتمونی، تم سب نے مدد کی میری. نصرنا نی، تم، نصرنا، ہم نے مدد کی نی میری. دیکھیے ہم ہو گیا، کا یہ ہو گیا، باقی کیا کم آئے گا تو کم کو بھی ملا کے دیکھتے ہیں. نصرا کم، اس نے مدد کی تمہاری، تم سب کی. نصرو کم، ان سب نے تم سب کی مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی کم، تم سب کی. نصرتو کم، میں نے مدد کی تم سب کی. نصرتموکم، تم سب نے مدد کی تمہاری. نصرناکم، ہم سب نے مدد کی تمہاری. اب آخری ایک ہی رہ گیا، نہ نہ، یہ ہمارا ٹیبل ہے نا بنیادی، تو اب نہ کو ملائیے. نصر نہ، اس نے مدد کی ہماری. نصر نہ، ان سب نے مدد کی ہماری. نصر تنا، تم نے مدد کی ہماری. نصر تنا، میں نے مدد کی ہماری. نصر تمونا، تم سب نے ہماری مدد کی. نصر نہ، ہم نے ہماری مدد کی، یعنی ہم نے اپنی. یہ تھا ماضی کا. اسی کے پیٹرن پہ یہ دیکھیے مضارع کا ہے. ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، ہو کو ملائیں گے تو ینصرو، وہ مدد کرتا ہے اس کی. ینصرونہ، وہ سب مدد کرتے ہیں اس کی. تنصرو، تم مدد کرتے ہو اس کی. انصرو، میں مدد کرتا ہوں اس کی. تنصرونہ، تم سب مدد کرتے ہو اس کی. ننصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں. ہو کے بعد ہم کی ضمیر لے لیے. ینصروہم، وہ مدد کرتے ہیں ان سب کی. ینصرونہم، وہ سب مدد کرتے ہیں ان کی. تنصروہم، آپ مدد کرتے ہیں سب کی. انصروہم، میں مدد کرتا ہوں ان کی. تنصرونہم، آپ سب مدد کرتے ہیں ان کی. ننصروہم، ہم سب مدد کرتے ہیں ان کی. اس کے بعد کا کی ضمیر لائیں. ینصرو کا، وہ تیری مدد کرتا ہے. ینصرونا کا، وہ سب تیری مدد کرتے ہیں. تنصرو کا، تو تیری مدد کرتا ہے. انصرو کا، میں تیری مدد کرتا ہوں. تنصرونا کا، ہم سب تیری مدد کرتے، وہ تیری مدد کرتے ہیں. ننصرونا، ہم سب تیری مدد کرتے ہیں. یا کو لے آئیں. ینصرونی، وہ مدد کرتا ہے میری. ینصروننی، وہ سب ہماری مدد کرتے، میری کرتے ہیں. انصرونی، وہ سب میری مدد کرتے ہیں. انصرونی، میں میری مدد کرتا ہوں، یعنی میں اپنی مدد آپ کرتا ہوں. تنصرونی، تم سب میری مدد کرتے ہو. ننصرونی، ہم میری. ینصروکم، وہ مدد کرتا ہے تم سب کی. ینصرونکم، وہ سب مدد کرتے ہیں تم سب کی. تنصرکم، تم مدد کرتے ہو تم سب کی. انصرکم، میں مدد کرتا ہوں تم سب کی. تنصرونکم، تم سب مدد کرتے ہو تمہاری، یعنی تم اپنی مدد آپ کرتے ہو. ننصروکم، ہم مدد کرتے ہیں تم سب. آخری نہ ہے اسے بھی جوڑیے. ینصرونا، وہ مدد کرتا ہے ہماری. ینصرونا نہ، وہ مدد کرتے ہیں ہماری. انصرونا، تم مدد کرتے ہو ہماری. انصرونا، میں مدد کرتا ہوں ہماری. ننصرونا، آپ سب مدد کرتے ہیں ہماری. ننصرونا، ہم سب مدد کرتے ہیں ہماری، یعنی ہم مدد کرتے ہیں. تو یہ جو ہے قرآن میں ہر لائن کے اندر 2 3 1 تو کم سے کم ہر لائن میں آیا ہوتا ہے. کہیں ہو جڑ کے آ رہا ہے، کہیں ہم جڑ کے آ رہا ہے، کہیں تم جڑ کے آ رہا ہے، کہیں یاد جڑ کے آ رہا ہے، کہیں نہ جڑ کے آ رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جڑ کے فعل آ رہا ہے، جب علیحدہ کریں گے فعل کا اپنا ترجمہ ہوگا اور اس ضمیر کا اپنا ترجمہ ہوگا. اب ہے فعل مضارع کے معنی. عام طور پہ ہمارے جتنے ٹیبل بنے ہیں ان میں ایک ترجمہ لکھا ہے، یفعلہ کرتا ہے. بہت کیا تو کوئی بتا دیتا ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا. اصل میں مضارع کے 3 ترجمے، وہ کرتا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کرے گا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ تیسرا ترجمہ آپ کہاں سے لیں؟ ہم نے تو 2 ہی سنے تھے، وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. وہ کر رہا ہے کہاں ہے؟ آئیے، جب آپ کو ہم شروع میں یہ ٹیبل دکھاتے ہیں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع کا یہ لکھا ہوتا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا
ہوگا. اس کا مطلب یہ 3 چیزیں بتا رہے ہیں. یہاں 3 چیزیں بتاتے ہیں, غور نہیں کرتے. جو ابھی تک نہیں ہوا, ڈیش کے بعد دوسری چیز کامے کے بعد آ رہی ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ کر رہا کہ میں نہیں, ہو رہا کہ میں نہیں کے اندر آ رہی ہے. یہ الحال جاری سے کہتے ہیں. اور یا جو ہے, یا کا مطلب ہے اور, یا اس کے علاوہ کیا ہوگا مستقبل. تو یہ 3 ترجمے ہوتے ہیں. وہ کرتا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ کرے گا. لیکن آپ کو یہ تینوں ترجمے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کلاس کو جانے کی ضرورت نہیں. آپ صرف یہ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی ایسے اسٹوڈنٹ بیٹھ جاتا ہے یا سوال کر لیتا ہے, تو آپ وہاں اپنی حیرت نہ کریں کہ اچھا یہ تو صرف ہوتا ہے یا ہوگا. نہیں, آپ کہیں ہاں جی چیز ہوتی ہے, لیکن یہاں ہم نے نہیں پڑھنا آگے جانا. لیکن خود آپ کا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ 3 ترجمے ہوتے ہیں. جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. وہ کرتا ہے, وہ کر رہا ہے, یا وہ کرے گا. اس کے بعد آپ کو میں نے 20 جو ہے وہ اسما کی ایک لسٹ دی تھی. جیسے تھا رسول تھا, ابن تھا, تھا, عقوب تھا, باپ تھا, یا اس طرح اور مختلف صلات ہے, فساد ہے, مختلف لفظ. آج آپ کو مونس کے 20 لفظ میں دیتا ہوں. بنتن بیٹی کو کہتے ہیں, صابرتن صبر کرنے والی, صغیرتن چھوٹی, معلمتن استانی, طالبتن شاگردہ, قاریتن قاریہ, شاکرتن شکر کرنے والی, کبیرتن بڑی, مسلمتن ایمان لانے والی, ماننے والی, تلمیذتن یہ بھی شاگردہ کو کہتے ہیں, طبیبتن لیڈی ڈاکٹر کو کہتے ہیں, صالحتن نیک, مومنتن ایمان والی, مشرکتن مشرک, حافظتن حافظہ, صغیرتن چھوٹی, یہ دوبارہ آ گیا لفظ, جمیلتن خوبصورت, استاذتن استانی, زکیتن ذہین, طفلتن بچی. تو یہ 19 لفظ آپ کے یہ ہیں, اور 20 وہ تھے. اس میں بھی ایک لفظ جو ہے یہ صغیرہ ڈبل آگے, اس کی جگہ کوئی ایک لفظ مؤنث کا آپ رکھ لیں تو آپ کے یہ کتنے 40 لفظ آپ کے پاس ہیں. آپ کو جہاں ضرورت پڑتی ہے مؤنث لفظ کی, تو ان میں سے کوئی آپ لکھ سکتے ہیں, کوئی استعمال کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے ایسے لفظ لیں ان میں سے جو آسان ہیں. اسی طرح 20 اور آپ کو جو ہے نام یا اسم دیتے ہیں. سمر, سمر کہتے ہیں پھل کو, اردو میں بھی ہوتا ہے. رجل, رجل جو ہے یہ مرد کو کہتے ہیں, مرد صفے کو کہتے ہیں, مسجد مسجد کو کہتے ہیں, شجر درخت کو کہتے ہیں, مسافر مسافر اردو میں بھی, اور طالب طالب علم کو کہتے ہیں, استاد استاد کو کہتے ہیں, درس سبق کو کہتے ہیں, معلم پڑھانے والے کو کہتے ہیں, قلم قلم کو کہتے ہیں, طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں, قریب قریب کو نہیں ہوتا ہے, صدیق دوست ساتھی سچا, مسلم مسلمان, والد یہ جو ہے والد نہیں, یہ ولد ہے, ولد لڑکا یا بیٹا, جدید نیا, بعید دور, سوق سوق بازار کو کہتے ہیں, تلمیذ شاگرد. تو یہ آپ کے پاس کتنے ہو گئے, 60 الفاظ کا ذخیرہ ہے ماشاءاللہ. QC1 کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. آپ اپنی کلاس میں اپنے جو اپنے وہ بنائیں گے لیسن پلان میں, کارڈ جو بنائیں گے فلیش کارڈ, ان میں آپ اپنے سبق کے حساب سے 1 2 3 نام ان میں سے لکھ لیں. لیکن کوشش کریں عام فہم لفظ ہو, کوئی آپ سے اس کے ترجمے نہ پوچھنا پڑے, یا آپ کو نہ بتانے پڑے, یا اپنی علمیت کو اظہار نہ کریں. اس کا وقت آئے گا. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو یہاں پہ آج کی یہ ہماری کلاس اختتام پذیر ہوتی ہے. اب آپ